بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة قلنا إن كان الراوي معروفا بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة الثلاثة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين وغيرهم ممن اشتهر بالفقه والنظر كان حديثهم حجة يترك به القياس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبر مسند کی 3 قسمیں: متواتر، مشہور اور خبر واحد. خبر واحد مخصوص شرطوں کے ساتھ حجت ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی حجیت کے درجات ہیں. حجت ہے کہ معنی یہ نہیں ہے کہ مطلقاً ساری خبریں ایک جیسی ہیں. جی ایسا نہیں، فرق ہے. فرق کیا ہے؟ توجہ رکھیں. جو راوی حدیث ہے، یہاں راوی حدیث سے مراد وہ صحابی ہیں جنہوں نے روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے لیا. وہ معروف ہیں یا مجہول ہیں؟ معروف ہیں تو معروف بالحفظ والعدالت ہیں یا معروف بالفقہ والاجتہاد ہیں؟ اور مجہول ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان سے اسلاف نے، تابعین نے حدیث کو روایت کیا اور ان کی اس حدیث کی صحت کی گواہی دی، یا ساکت رہے یا اختلاف ہوا. ٹھیک ہے؟ یا سلف ان کی جانب سے رد ہی ہوا، اختلاف نہیں ہوا، رد ہوا، یا ظاہری نہیں ہوئی. یہ 5 قسمیں بن جائیں گی اگر راوی مجہول ہو تو. ٹھیک ہو گیا؟ سب کے احکام الگ الگ ہیں. دوبارہ سمجھیں دھیان سے. دیکھا جائے گا کہ راوی حدیث کون ہے. یہاں راوی حدیث سے مراد صحابی رسول ہے. صحابی رسول جو حدیث کو روایت کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ معروف ہیں یا مجہول ہیں؟ اگر معروف ہیں تو معروف بالحفظ والعدالت ہیں یا معروف بالفقہ والاجتہاد ہیں؟ مجہول ہیں تو پھر آگے 5 حالتیں انہوں نے بیان کی ہیں. پہلی حالت ہے مجہول. 1 2 مجہول یوں ہے کہ نام کا پتہ ہے، والد کے نام کا پتہ ہے، زیادہ تفصیلات کی خبر نہیں ہے. تو اسلاف نے ان سے حدیث لی اور حدیث کی صحت کی گواہی دی. اسلاف نے روایت حدیث کی اور ساکت رہے. اسلاف نے ان کی حدیث کو لیا تو اختلاف کیا. سلف صالحین میں اختلاف ہوا. اسلاف نے ان کی حدیث کو دیکھا تو رد ہی کیا. سلف صالحین میں ان کی روایت ظاہر ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے؟ یہ 5 حالتیں سب کے الگ الگ احکام ہیں. توجہ ہے؟ معروف بالفقہ والاجتہاد ہو. معروف ہے یا مجہول ہے؟ اس میں معروف والی شک کو لے لیں. معروف بالفقہ والاجتہاد ہو. غور کریں، ان کی روایت مطلقاً حجت ہے. وافق القیاس او لم یوافق. ٹھیک ہو گیا؟ اگر معروف بالفقہ والاجتہاد نہیں ہے، معروف بالحفظ والعدالت ہے، ذہن میں رکھنا اس میں اختلاف ہے. اس میں اختلاف ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو موقف ذکر کیا ہے
یہ احناف کا متفق علیہ موقف نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اگر وہ راوی معروف بالفقہ والاجتہاد نہیں ہے، معروف بالحفظ والعدالت ہے، تو اگر ان کی روایت قیاس کے موافق ہے تو مطلقاً معتبر، اگر قیاس کے مخالف ہے تو مجبوراً، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم روایت حدیث کو نہیں لیں گے، اس کو لینے سے باب قیاس سرے سے بند ہو رہا ہے، تو اب مجبوراً ہم قیاس پر عمل کریں گے۔ یہ ایک رائے ہے۔ اور دوسری رائے جو راجح ہے وہ یہ کہ مطلقاً اس راوی کی روایت بھی مطلقاً معتبر ہے، قیاس کے موافق یا غیر موافق۔ ٹھیک ہو گیا، اور اسی پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر راوی مجہول ہے، اگر راوی مجہول ہے تو ذہن میں رکھیں، دیکھا جائے گا کہ سلف صالحین نے اس سے روایت لی اور اس کی صحت کی گواہی دی، روایت کی صحت کی بات پہ دھیان دینا، یہ نہیں کہنا بھائی راوی کی صحت کی، بات صحابہ کی ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہاں، تو وہاں پر معاذ اللہ کوئی فسق و فجور کا تصور نہیں ہے۔ صحت کی گواہی روایت کی صحت کی گواہی، آگے جو تان کی بات ہے روایت میں تان ہے، راوی حدیث میں تان نہیں ہے، راوی حدیث صحابی ہے، اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہاں راوی سے مراد صحابی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو روایت کو لیا اور صحت کی گواہی دی، اب یہ کل معروف ہے، ایک ہو گیا۔ اگر روایت کو لیا اور ساکت رہے، ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی تان نہیں کیا روایت میں، اب بھی یہ کل معروف ہے، معروف کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اگر اختلاف ہوا، ایک نے قبول کیا روایت کو، ایک نے قبول نہیں کیا، ذہن میں رکھنا اب بھی ہمارے نزدیک قبول ہے، ہمارے نزدیک اب بھی قبول ہے، ہم قبول کریں گے۔ یہ تین۔ چوتھا یہ ہے کہ سلف صالحین میں روایت ظاہر ہوئی اور انہوں نے صرف رد کیا، قبول نہیں کیا۔ جیسے ایک عورت کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو تیرے لیے نفقہ ہے اور نہ تیرے لیے رہائش ہے۔ تو سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ حدیث پر گئی تو انہوں نے کہا کہ لا نترک کتاب رسول اللہ و سنت رسولہ لقول امرأۃ لا ندری حفظت ام نسیت۔ جی، تو ہم ایک ایسی عورت جس کے بارے میں ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، اس نے بات یاد رکھی یاد نہیں رکھی، ہم اللہ اور اس کے رسول کی جو نا وہ تعلیمات کو کیسے چھوڑ دیں؟ جب جو متعلقہ ہے اس کے لیے نفقہ عدت کے دوران کا اور رہائش یہ قرآن و حدیث کی نصوص سریہ سے ثابت ہے، تو ہم اس ایک عورت کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بات کو ٹھیک سے ان کی توجہ نہ گئی ہو اس کی طرف، یا کوئی ایسی بات یا جو حالت مخصوصہ ہو کس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا، جی، تو اس لیے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا بھئی ہم قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے ایک عورت کی، یہ بات ہے بھئی سلف صالحین نے صرف رد ہی کیا، ایسی صورت میں وہ روایت مقبول نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ راوی مقبول نہیں ہے، راوی تو صحابی ہے، صحابی ہے، بات روایت کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ سلف صالحین میں وہ ظاہر ہی نہیں ہوئی ان کی روایت، ٹھیک ہے، جب ظاہر نہیں ہوئی تو اب قبول یا رد کے ساتھ مقابلہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ واجب القبول نہیں ہے لیکن جائز القبول ہے، واجب العمل نہیں ہے، جائز العمل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کل بنی 7 صورتیں، ٹھیک ہو گیا، ان سب کے
احکام آگے کہ کس کا کیا حکم مانا کرتے مزید جو بات ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا بات آئی ہے دل میں مانا جب ثابت ہو گیا کب روایت حجت ہے. ہم نے کہا اگر راوی معروف ہو فقہ میں اور اجتہاد میں تقدم میں تقدم علی الاخر دوسروں پر جو ہے نا وہ جو تقدم ہے ان پر ٹھیک ہو گیا. جیسے خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ جو ہستیاں ہیں یہ تو ان کے اپنے مجتہدات ہیں اپنے اجتہادات ہیں ٹھیک ہے نا. متقدمین نے ان کے اجتہادات کو جمع بھی کیا اور بعض کتابیں ملتی بھی ہیں ان کی اجتہادات کی اور بعض مفقود بھی ہو چکی ہیں ٹھیک ہے نا. ان کے یہ مکثرین فی الفتویٰ تھے ٹھیک ہو گیا. اور عباد اللہ ثلاثہ عباد اللہ ثلاثہ سے مراد کے عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس یہ قول مشہور ہے حنفیوں فقہا کے نزدیک ٹھیک ہے. بعض نے عبداللہ ابن مسعود کی جگہ عبداللہ ابن زبیر کو ذکر کیا بعض نے عبداللہ ابن عمر کو بھی شامل کیا اور عباد اللہ اربعہ کہا ٹھیک ہے. تو یہ جو اصطلاح یہاں پر مذکور ہے یہ کن کی ہے یہ فقہا کی ہے بات سمجھے حنفی فقہا کی ہے. عباد اللہ ثلاثہ سے مراد یہ ان قول راجح جو ہے ہمارے نزدیک عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ٹھیک ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فقیہ صحابی تھے ٹھیک ہے نا. تو مطلب قد ان کا چھوٹا تھا لیکن قد کا چھوٹا ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ رب العالمین نے عقل کامل سے نوازا ہو. میرے استاذ گرامی حضرت قبلہ استاذ علامہ غلام محمد توسوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی قد جو ہے وہ چھوٹا تھا لیکن آپ تدریس کے بادشاہ تھے. اس میں مجھے کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے. میں نے اکثر جو اکتساب فیض کیا ہے وہ انہیں سے کیا ہے ٹھیک ہے نا. اور آپ جو پڑھاتے تھے تو میں اہل علم کی جو شان ہے اور عظمت ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہ رہا. باقی میں استاد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے چھوڑ کر گیا اور میں گھوما مختلف علاقوں میں لیکن مجھے کسی کی تدریس میں اطمینان نہیں آیا. جب تک استاد صاحب علیہ رحمت کے پاس نہیں آیا تھا تب تو آیا ہی نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا ٹھیک ہے نا. ایک چیز آپ نے چکھی نہیں آپ کو کیا پتا کیسی ہوتی ہے. جب استاد صاحب علیہ رحمت کے پاس آیا تو پھر نہیں گیا. بیچ میں ایک بار میں چھوڑ کے چلا گیا تھا تو میں نہیں ذکر کروں گا کہ کس کس کے پاس گیا کیونکہ کسی کی جو ہے وہ یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ فلاں فلاں پیچھے تھے. یہاں پر تو استاد صاحب علیہ رحمہ کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو میں کئی علاقوں میں کئی مدارس میں گھوما بڑے بڑے نام تھے جن کے لیکن استاد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی تدریس نہیں تھی. اس لیے پھر میں واپس لوٹ کے آیا استاد صاحب علیہ رحمہ کے پاس. یہ تھا بھائی اب وہ فرمائیں گے بھائی گھوم پھر کے آ گئے ہو اور فرمایا بھی تو میں نے کہا جی آ گئے. تو مقصد کیا کہنے کا کہ جو قد ہے وہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قد کے چھوٹے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے بڑی فقاہت سے نوازا تھا ٹھیک ہے. اور زید بن ثابت ہے اور معاذ بن جبل ہے. اب یہ جناب زید بن ثابت جو ہے وہ اب آنے کا تذکرہ کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. مدینہ والے جو ہے عبداللہ بن عباس سے فتویٰ لیا تو عبداللہ بن عباس سے فتویٰ دیا تو مدینہ والوں نے کہا ہم زید بن ثابت کی مانیں گے آپ ان کے خلاف فتویٰ دے رہے. تو انہوں نے زید بن ثابت کا فتویٰ اتنا مشہور تھا کہ عبداللہ ابن عباس کی نہیں مانی. حالانکہ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ درست تھا. بعد میں جناب زید بن ثابت نے رجوع کی حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کی جانب لیکن جب تک آپ نے رجوع نہیں کی تب تک مدینہ والوں نے عبداللہ ابن عباس کی بات نہیں مانی. اور خود عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ شاگرد تھے حضرت زید بن ثابت کے ٹھیک ہے نا. جمع قرآن میں بھی ان کا
بہت زیادہ محنت ہے جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. تو یہ زوری کہتے ہیں بھائی عورتوں میں مطلقاً جو سب سے زیادہ علم والی عورت ہیں وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، مطلقاً. سمجھے بات کو؟ تو اللہ رب العالمین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس فقہی بصیرت سے نوازا تھا کہ اکابر صحابہ کرام مسئلہ کوئی کسی میں تردد ہو جاتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کے علاوہ ان لوگوں میں سے جو مشہور ہوئے فقہ اور نظر میں ان کی حدیث حجت ہے. حجت تو سب کی ہے، مطلب کیا؟ ترک کیا جائے گا اس کی وجہ سے قیاس. بھئی اب راوی معروف تو ہے لیکن معروف بالفقہ والا اجتہاد نہیں ہے، معروف بالحفظ والا عدالت ہے. تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اختلاف ہے. یہاں پر جو قول ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اس کی روایت کو دیکھیں گے وافقت القیاس ام خالفت، موافق ہے تو لیں گے، مخالف ہے تو چھوڑیں گے نہیں. مجبوری اور ضرورت جبکہ جو ہے جس سے باب رائے کا انسداد ہو رہا ہو، باب رائے بالکل بند ہو رہا ہو، تو اس مجبوری کی وجہ سے ہم قیاس پر عمل کریں گے. لیکن راجح ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ مطلقاً اس کی روایت معتبر ہے. وافقت القیاس ام خالفت. اور اگر راوی معروف بالعدالت والحفظ ضبط ہو نہ کہ فقہ میں، جیسے ابو ہریرہ، انس بن مالک، اگر موافق ہو ان کی حدیث قیاس کے اس پہ عمل ہوگا، اور اگر مخالف ہو نہ چھوڑی جائے گی. تو آپ دیکھیں نا جی، بات یہ ہے کہ آپ بات سمجھیں، ایک ہی بات کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ادب سے کی جا سکتی ہے. اب یہ کہا جائے جی یہ نہیں ایسے نہیں تو ایسے ہے، یہ کیا غلط بات کر رہے ہیں؟ اب یہ کہا جا سکتا تھا نا کہ اگر مخالف ہے تو اٹھا کے دیوار سے ماریں گے. مطلب بھی دیوار سے مارنا حقیقت تو مراد نہیں ہے نا جی، مراد یہ عمل نہیں کریں گے. وَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يُتْرَكْ، پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، مگر ازراہ ضرورت اور باب رائے کے انسداد کی وجہ سے. اب بات کیا کی ہے؟ بات یہ کی ہے چھوڑ دیں گے، بات یہ کی ہے چھوڑ دیں گے. کی کیسے کہ لم یترک. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بات ذہن میں رکھیں کہ یہ چیز نہیں ہے کہ ایک حقیقت کا بیان ہے وہ آپ کسی طرح بھی کر دیں تو ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے. حقیقت کا بیان کسی طرح بھی کر دیں تو ٹھیک نہیں ہوتا. حقیقت کا بیان ایک مخصوص پیرائے عقل و شرع نے جو پیرایا ہمیں سکھایا ہے اس پیرائے میں کریں گے تو حقیقت کا بیان درست ہوتا ہے. ورنہ وہی حقیقت کا بیان کیا ہے؟ وہ مردود ہے. وہی حقیقت کا بیان کفر بھی بن جاتا ہے. ذہن میں رکھو، میں نے یہ بات کی ہے نا کہ حقیقت کا بیان کفر بن جاتا ہے. میں اس پہ 50 حوالے دے سکتا ہوں، اور 50 جو کا ہی مبالغہ نہیں ہے. حقیقت کا بیان کفر بن جاتا ہے رائے ٹھیک نہ ہو تو. بالکل حقیقت واقعی ہے، ذرہ بھر بھی دائیں بائیں نہیں ہے. میں نے 50 احتیاط سے کہے، اگر میں سینکڑوں کہتا تو جب بھی درست ہوتا. بیان حقیقت ہے لیکن کفر ہے. جی اس لیے آپ اس بات کو سمجھیں، یہ جاہلوں کی بولی ہے جی. یہ تو حقیقت بیان ہو رہی ہے. اول تو حقیقت بیان نہیں ہو رہی ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن بات یہ نہیں ہو رہی کہ بیان حقیقت ہے، بیان حقیقت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں آپ کا پیرایا کون سا ہے، آپ کا انداز گفتگو کیسے ہے. جی تو یہ انداز ادب ہے. وَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يُتْرَكْ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ وَانْسِدَادِ بَابِ رَأْيِهِ. اگر قیاس کے مخالف ہو جب بھی نہیں چھوڑیں گے. بات روایت کی ہو رہی ہے نا جی، کیسے چھوڑے؟ مجبوری بن گئی. کہا ضرورت اور باب رائے کا انسداد ہو تو اب الگ بات ہے. تب بھی یترک پھر بھی نہیں بولا، لم یترک ہی بولا. ٹھیک ہے. کسی جگہ انہوں نے کہا کہ یترک ہو، نہیں بولا نا. لم یترک کہا. اس جو مستثنا ہے اس کا حکم مستثنا منہ سے جدا ہوتا ہے، خود سمجھ لو.
ضروری ہے کہ ہم بولے؟ کہنے کو یہ کہا جا سکتا تھا وہ اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں گے، نہیں مانیں گے، نہیں بولا۔ آپ ادھر نخبۃ الفکر کو دیکھ لیں، انہوں نے کہا بھئی روایات میں جمع ہو جائے اور روایات ایک دوسرے کے متعارض ہو جائیں تو اب کیا ہے، ترجیح دی جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ جب کوئی راوی ممکن نہ ہو تو کیا کہا، توقف کیا جائے گا۔ بات پہ غور کریں، ہم کیا کہتے ہیں، اذا تعارض تساکتا، جب دو دلیلیں آپس میں معارض ہو جائیں تو دونوں ساکت ہو جائیں گے۔ جی انہوں نے کیا توقف کریں گے، اس کے تحت بعض محشرین نے یہ بات لکھی کہ یہ کلمہ ادب ہے، کیونکہ بات حدیثوں کی ہو رہی ہے۔ اب ہم کہیں کہ حدیث متعارض ہو گئی، دونوں ساکت ہو گئی، دونوں مردود ہو گئی، یہ ادب کے خلاف ہے۔ انہوں نے ادب والا جملہ بولا، توقف مطلب وہی ہے، جب توقف ہے تو عمل نہیں کر رہے نا بھائی۔ توقف کے معنی کیا ہے کہ عمل نہیں کر رہے، لیکن بات یہ بولنے کا انداز تو ٹھیک کرو، بولنے کا طریقہ صحیح کرو۔ آپ کہیں جی نہیں حدیث متعارض ہے آپس میں، دونوں مردود ہیں، کس کی بات کر رہے ہو بھائی؟ حدیث پاک کی بات کر رہے ہو، اپنے الفاظ ٹھیک کرو۔ بات سمجھ رہے ہو نا میری؟ ہاں، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، وہ والد اور والدہ کہہ کر ہی پکارتے ہیں تو کبھی بے ادبی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ابا کہہ کر ہی پکارتے ہیں تو جب بھی بے ادبی بن جاتی ہے، یعنی الفاظ آپ ایسے استعمال کر لیتے ہیں جو ابا نہیں کہتے آپ، وہ اب مجھے سندھی کے تلفظ کا اور اس کے شکل کا اندازہ نہیں کہ کون سا تلفظ جو ہے وہ ادب والا ہے، کون سا بے ادبی والا ہے، زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ پنجابی میں کر لیں، آپ اگر پنجابی میں کوئی اپنے والد صاحب کو کہتا ہے ابا جی بات سنیں، ابا جی میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے؟ اب یہی بات اگر کہے وہ میرا پیو گل سنو، باپ ہی کہا ہے نا۔ اب یہ جو اگر اس نے کہا نا میرا پیو گل سنو تو یہی بے ادبی ہے۔ باپ نہیں کہا، وہ اس کا باپ نہیں ہے، باپ ہے اس کا۔ جی یہی کہ کہا ابا جی بات سنیں، ابا جی گل سنو، ٹھیک ہے نا؟ پنجابی میں کہہ رہے ہیں ابا جی گل سنو، یہی بات اس نے کہا میرا پیو گل سنو۔ جی بات وہی ہے، لیکن الفاظ اور انداز بدلنے سے ایک ادب ہے اور دوسرا بے ادبی ہے۔ اس لیے ادب اور بے ادبی کا جو مدار ہے وہ واقعیت پر نہیں ہوتا، وہ تفاہم ناس پر ہوتا ہے۔ لوگ جسے بے ادبی سمجھے وہ بے ادبی ہے، جسے ادب سمجھے وہ ادب ہے۔ تمہارے علاقے میں جو ادب ہے وہ تمہارے علاقے کا ادب ہے، ہمارے علاقے میں وہی بے ادبی ہے تو ہمارے یہاں وہ کام کرے گا تو بے ادبی شمار ہوگی، نہ چھوڑا جائے گا مگر ضرورت کے پیش نظر۔ اور بھائی ضرورت کون سی بات، ضرورت کون سی ایسی پڑ گئی؟ آپ حدیث کو چھوڑ رہے تو اصل میں دیکھیں نا، یہ بات پہ توجہ دیں، باب رائے دھیان رکھنا، باب رائے یہ حجت ہے اور نص قرآنی سے حجت ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، قیاس حجت ہے، نص قرآنی سے حجت ہے۔ اب یہ قیاس ہم نے کیا نص قرآنی پر عمل کرتے ہوئے، اس کے مقابل وہ روایت آ گئی جس سے یہ بات، قیاس نہیں کہو جس پہ غیر مقلدین تمہیں پریشان کرتے ہیں، قیاس نہیں، حکم قرآنی پر روک لگ رہی ہے، وہ جو ہے حکم قرآنی پر روک لگ رہی ہے۔ اور جو راوی ہے، یہ روات جو ہیں وہ بالمعنی میں روایت کرتے رہتے تھے، اور جس نے بالمعنی روایت کی وہ معروف بالاجتہاد ہے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے ہر پہلو کو انہوں نے کما کو جان لیا ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بالمعنی روایت کی اور کوئی ایسے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چھوڑ گئے یا ان کو اپنے انداز میں تعبیر کیا۔ اگر بے عین ہا الفاظ حضور کے ہوتے تو بات شاید کچھ اور ہوتی، بے عین ہا وہ ہو سکتا ہے نہ ہو، تو اب ہم اس کی وجہ سے حکم قرآنی بند نہیں کر رہے۔ بات سمجھے نا؟ یہ بات نہیں کہ حدیث کے قیاس آ گیا حدیث کے مقابل اور حدیث آ گئی قیاس کے مقابل تو ہم حدیث کو چھوڑیں گے قیاس پہ عمل کریں گے، اس انداز میں اب اعتراض کے لیے اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ احتمال یہاں پر موجود ہے اور یہ
نص قرآنی کا جو حکم ہے یہ یقینی طور پر ثابت ہے. اب یہاں احتمال ہے، ادھر یقین ہے. اس احتمال کی وجہ سے ہم یہ یقین کا دروازہ بند نہیں کر سکتے. اگر بند کریں گے تو یہ سمجھداری کہاں سے بنے گی؟ سمجھو بات کو. تو یہ ہمارے بعض ائمہ کی رائے، یہ سب ابان وغیرہ ان کی. لیکن راجع پھر بھی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، ہم پھر بھی اس کی روایت کو لیں گے اور قیاس کو چھوڑیں گے، توجیہ کریں گے کچھ نہ کچھ. بات آپ سمجھے نہیں؟ بات ہے ذہن میں. یہ کہنا ون سداد باب الرائے، باب رائے جو ہے وہ بالکل بند ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی باب رائے کھلا رکھنا ضروری ہے. وہ قرآن نے کہا فاعتبروا یا اولی الابصار، کیسے نہ کھلا رکھے. بات ہے یہ ذہن میں. اور یہ مثل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مسرات میں، مسرات وہ مادہ جانور ہے، اونٹ نہیں ہے مثلا، کہ بیچنے سے پہلے اس کا دودھ جو ہے وہ روک لیا گیا تاکہ خریدار آیا، اس نے دودھ نکالا، اس نے کہا واہ یہ تو 6 کلو دودھ دیتی ہے. لے کر چلا گیا، پتا چلا یہ تو 4 دن سے تم نے روکا ہوا تھا، اس لیے 6 کلو بنا، ابھی کلو 1.5 کلو دے دیتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ نے صلاۃ والسلام کی حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی وہ یہ ہے کہ خیار ہے، خیار ہے، چاہو تو رکھو خریدار، چاہو تو وہ واپس کر دو، اور ساتھ 1 سا اتنی جو ہے نا وہ چیز وہ بھی واپس کر دو کھجوروں کی. باب قیاس اس سے کیسے بند ہو رہا ہے؟ بات پہ توجہ دیں. باب قیاس جو بند ہو رہا ہے وہ یہ کہ جو دودھ ہے یہ مثلی ہے، مثلی ہے. مثلی کی جو زمان ہے وہ مثل سے دی جاتی ہے. اگر مثل صورتن نہ ہو تو مثل مانن، یعنی قیمت دے دی جاتی ہے. اب بولو دودھ نکلا 1 پاؤ جو وہ پی گیا، اب کھجور 1 سا تم دے رہے ہو، مثلا کھجور ہو 100 روپے کلو، تو 1 سا 350 350 روپے پہ جا کے بنے. جی تو اب بتائیے کہ دودھ 1 پاؤ آپ نے پیا 25 روپے کا، جی اور زمان اور ہر جانا آپ کو بھرنا پڑا 300 روپے. جی اچھا، دودھ جو ہے وہ آپ نے پیا، اس کو دودھ بہت زیادہ نکلتا تھا، آپ نے سمجھا تھا بھائی اس کا دودھ جو ہے وہ 15 کلو ہے، وہ 12 کلو نکلا مثلا. اب 12 کلو دودھ آپ پی گئی، اب 12 کلو دودھ وہ 1200 روپے کا بن گیا، اور ادھر آپ 300 روپے بھر رہے. مطلب یہ ہے کہ ادھر سے اس دودھ جو پیے اس نے، اس کی جو زمان دے رہا ہے یہ مثلی ہے یا تو برابر کا دودھ دے. اگر برابر کا دودھ نہیں دے رہا تو اس کی مانن جو ہے اس کی مثل یعنی قیمت دے. یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، تو باب قیاس بالکل بند ہو رہا ہے. اس لیے اس چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو حافظ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف بالفقہ والاجتہاد نہیں تھے. اس لیے ان کی جو روایت ہے، ان کی روایت آ گئی تو باب قیاس مکمل بند ہو رہا ہے، اس لیے مکمل بند نہیں کیا جائے گا. بات سمجھے؟ یہ ہو گیا اگر معروف ہو. مجہول کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اور اگر راوی مجہول ہو، مجہول مانا مطلب نہ معروف ہو مگر ایک حدیث سے جسے انہوں نے روایت کیا یا 2 حدیثوں سے، جیسے وابصہ بن معبد، سلام بن معبد کا. اب ان کی 5 حالتیں: اگر روایت کیا ان سے سلف نے اور گواہی دی ان کی صحت کی، وہ صحابی ہے تو عادل ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر مراد ہے روایت کی، جو روایت ہے اس کی صحت کی. ٹھیک ہے، ایک صورت یا ساکت رہے ثابتان سے، روایت میں صحابی میں نہیں، ہو جائے گی ان کی حدیث معروف کی حدیث کی مانند. ٹھیک ہو گیا؟ بات ہے ذہن میں. بھائی ہو سکتا ہے کوئی فسق فجور، نہیں یہ بات نہیں، وہ صحابہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر اختلاف کیا ان میں، بھائی ان کی روایت میں اختلاف ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ ثقات نے قبول بھی کیا. ایک روایت پیش کر رہے ہیں جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور سیدنا مولا علی مشکل کشا، ان کا اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، وہ صحابہ کی عظمت شان اس کے پیش نظر کے ہمارے نزدیک وہ پھر بھی مقبول ہے، پھر بھی کل معروف ہے. ساتھ ثقات کی ان سے نقل کر لیں گے تو یوں ہی ہے ہمارے نزدیک. ٹھیک ہو گیا؟ 3 صورتیں. چوتھی، اور اگر نہ ظاہر ہوا سلف میں مگر رد، اس کی مثال میں نے پہلے آپ کو بتائی. ٹھیک ہے،
نہ قبول کی جائے گی اس کی حدیث اور ہو جائے گی مستنکر. مطلب یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ معاذ اللہ اس صحابی نے یا صحابیہ نے جھوٹ بولا. ہم یہ کہہ جیسے سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا کہ حفظت ام نسیت, پتہ ہی نہیں یاد ہے بھول گئی ہے. جی تو یہ احتمالات ہیں, بعض اوقات سننے میں غلط سمع ہو جاتا ہے, اس قسم کی باتوں کے احتمالات ہوتے ہیں. اس لیے ہم کیا کریں گے, ہم چونکہ ہم سے پہلوں نے صحابہ نے اور تابعین نے اس کو قبول نہیں کیا روایت کو. یہاں پر ویسے جو جن کی مثال دی جا رہی وہ صحابہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے, انہوں نے قبول نہیں کیا. تو ایسی حالت میں کیا ہے, ہم اس کو قبول نہیں کریں. ٹھیک ہو گیا. اور اگر نہ ظاہر ہو کہ حدیث سلف میں اور نہ مقابلہ کی جائے رد اور قبول کے ساتھ, بھائی نہ رد کیا گیا نہ قبول کیا گیا, لیکن راوی ہے مجہول, راوی مجہول ہے. اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا, یہ جائز العمل ہے, واجب العمل نہیں. سمجھے بات کو, نہ واجب ہوگا عمل اس پہ, لیکن عمل جائز ہے. جائز کیسے ہے, یہ دینی مسئلہ ہے, پتہ ہی نہیں ہے ان کے بارے میں. جی اسلاف کی تصدیق موجود نہیں ہے, تو آپ کیسے عمل کر سکتے ہیں, جائز کیسے ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں. بات یہ کہ اس دور میں جو عدالت ہے وہ اصل ہے, اس لیے ہم ان کی بات کو قبول کریں گے. ایسا آدمی اس دور میں ہو تو ہم اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا, مانا کریں. اس پہ پہلی بات گزر چکی ہے, کیونکہ عدالت اصل ہے اس دور میں. حتیٰ کہ اس قسم کے مجہول کی روایت ہمارے دور میں نہیں, اس پہ عمل حلال کیوں, بسبب فسق کے ظہور. ٹھیک ہے, بڑا گیا. فصار المتواتر يوجب علم اليقين والمشهور علم التمانية وخبر الواحد علم غالب الرأي والمستنكر منه يفيد الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا والمستتر منه في حيز الجواز للعمل به دون الوجوب. بس خلاصہ گفتگو بیان کر رہے ہیں. ایک حدیث متواتر ہے, ایک مشہور ہے, ایک خبر واحد ہے. خبر واحد کے بیچ یہ مستنکر کا بھی بیان آیا, ٹھیک ہے, اور مستتر کا بھی بیان آیا. ٹھیک ہو گیا. تو فرمایا متواتر علم یقینی کی موجب, مشہور علم تمانینت. ذہن میں رکھنا, علم تمانینت اور علم غالب الرأی دونوں میں جانب تین ہو گئے نا, یقین, تمانینت, غالب رائے. یقین میں جانب مقابل سرے سے اس کا تصور نہیں ہوتا. تمانینت اور غالب رائے, تمانینت میں بھی جانب مقابل کا تصور ہوتا ہے, غالب رائے میں بھی ہوتا ہے, دونوں میں ہوتا مرجوح ہے. لیکن تمانینت میں جو جانب مقابل ہے وہ انتہائی مرجوح ہے صحیح, لیکن انتہائی مرجوح ہے. اور غالب رائے میں وہ انتہائی مرجوح نہیں ہے. ان دونوں کا اندازہ ایک دوسرے کے مقابل آنے سے لگے گا. بات سمجھے, تمانینت میں بھی جانب مقابل ہے, اس کا تصور ہے, اور علم غالب رائے میں بھی جانب مقابل کا تصور ہے, لیکن ہے دونوں میں مرجوح. علم تمانینت میں زیادہ مرجوح ہے, یعنی کل معدوم ہے, گویا کہ ہے ہی نہیں. اور علم غالب رائے میں وہ نسبتاً زائد ہے. ٹھیک ہو گیا. رہے گی بات مستنکر کی, کہا کہ وہ موجب زن ہے. یہ زن اصطلاحی نہیں ہے مناطقہ کا, کیونکہ زن اصطلاحی وہ تو جانب راجی ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں پر زن بمعنی وہم کے ہے. اس لیے کہا کہ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے حق کے مقابلے میں. ورنہ زن کی تو حیثیت ہے نا جی. فقہیات میں زن پر فتویٰ دیا جاتا ہے, سمجھے. یہاں پر زن اصطلاحی مراد نہیں. ٹھیک ہے. رہے گی بات مستتر کی, تو کہا وہ جواز عمل کے درجے میں ہے, وجوب عمل کے درجے میں. خلاصہ ٹھیک ہو گیا. تو ہو گئی متواتر ہے علم یقینی کی موجب, مشہور علم تمانینت کی, خبر واحد ہے علم غالب رائے کی. تو میں نے فرق بتا دیا آپ کو تمانینت اور غالب رائے کے بیچ. اور مستنکر اس میں سے افادہ کرتی ہے زن کا, اور بے شک زن صحیح نہیں کرتا کسی چیز کو. اور اس سے مستتر جواز عمل کے درجے میں ہے, نہ کہ وجوب کے درجے میں.